لخص بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات۔ سر حضرت تھوڑی سی آواز کھول۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین۔ عانی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه ليس فيهم رجل له منقبة الا وقد شركته فيها وفضلته ولي 70 منقبة لم يشركني فيها احد منهم صلوات۔ مومنین کرام، آقا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے۔ آقا کا یہ فرمان شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الخصال کی 2 جلد میں ذکر کیا۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ شیخ المحدثین شیخ صدوق ہمارے مذہب کے وہ بہت بڑے محدث ہیں جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں شیخ صدوق کے والد بزرگوار نے امام صاحب العصر علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا تھا، درخواست پیش کی تھی، خط لکھا تھا کہ آقا میرے پاس اولاد نہیں ہے، اب دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کی طرف سے جو خط آیا جو ناحیہ مقدسہ سے
توقیع صادر ہوئی، اس میں امام علیہ السلام نے شیخ صدوق کے والد کو بیٹے کی بشارت دی، اور ساتھ یہ بشارت بھی دی کہ اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کے دین کا خدمتگار ہوگا اور اللہ کے دین کا مددگار ہوگا۔ یہ صدوق لقب بھی امام صاحب العصر علیہ السلام کا عطا کردہ ہے۔ تو ظاہر ہے جو ہستی امام کی دعا سے پیدا ہوئی ہو، جنہیں امام نے ناصر دین کہا ہو، تو ان کی بہت بڑی خدمت ہے، اور بالخصوص تالیف حدیث کے حوالے سے بہت بڑا کام ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ سینکڑوں کتابیں حدیث میں تالیف کیں تو یہ بے جا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب ہماری کتب اربع میں بھی شامل ہے۔ ہماری حدیث کی جو 4 معتبر کتابیں ہیں، من لا یحضرہ الفقیہ، یہ بھی شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے۔ الخصال 2 جلدوں میں ہے، اور اس کا اردو ترجمہ موجود ہے۔ جو جوان اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے گوگل پہ تو وہاں پہ دستیاب ہے، یہ کتاب ملے گی آپ کو۔ اس کی دوسری جلد سے یہ حدیث مولا امیر المومنین علیہ السلام کی پڑھ رہا ہوں۔ حدیث چونکہ طولانی ہے، اور میں جہاں بھی چند دفعہ میں نے جب پڑھا ہے نا تو مومنین کی یہ طلب ہوئی اور خواہش ہوئی کہ کاش ساری حدیث مولا کی ہم سنتے یا پڑھتے، تو اس لیے میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ جو ساری حدیث کو پڑھنا چاہے وہ الخصال کی دوسری جلد کی طرف رجوع کرے۔ ایک صلوات سارے حضرات بلند آواز سے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی، رسول اللہ کے تمام ذمہ دار صحابہ جنہوں نے پیغمبر سے دین سیکھا، اس دین کو محفوظ کیا، اس دین پر عامل رہے، وہ ذمہ دار صحابہ یہ بات جانتے ہیں کہ انہو لیس فیہم رجل لو منقبۃ الا وقد شرکتہ فیہا، کسی صحابی کے پاس کوئی منقبت اور فضیلت ایسی نہیں ہے میں علی جس میں شریک نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس علم ہے تو میں علم میں شریک ہوں، اگر کوئی صاحب تقوی ہے تو میں اس میں شریک ہوں، کوئی سخی ہے تو میں شریک ہوں، کوئی شجاعت رکھتا ہے تو میں اس میں شریک ہوں۔ اور فرمایا میں صرف شریک نہیں ہوں، فضلت ہوں، میں ہر منقبت اور فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں۔ یہی علم والی فضیلت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ حبر الامت ہیں، رسول اللہ کی امت کا عالم کہا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی لکھا اور دیگر اہل سنت محدثین نے بھی لکھا کہ کسی نے ابن عباس سے پوچھا آپ کو حبر الامت کا خطاب دیا گیا ہے، رسول اللہ کی امت کا عالم آپ کو کہا گیا ہے، یہ تو بتائیں کہ آپ کے علم کی مولا علی علیہ السلام کے علم سے کیا نسبت؟ جواب سنیے، فرماتے ہیں وَمَا عِلْمِي وَعِلْمُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فِي عِلْمِ عَلِيٍّ إِلَّا كَقَطْرَةٍ مِّن سَبْعَةِ أَبْحُرٍ۔ ابن عباس کہتا ہے میرا علم بھی اور تمام صحابہ کا علم مولا علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی تھا جیسے قطرہ 7 سمندر کے مقابلے میں ہوتا۔ میرا علم اور تمام صحابہ کا علم قطرہ تھا، مولا علی علیہ السلام کا علم 7 سمندر تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر کسی کے پاس شجاعت ہے تو میں شجاعت میں اس سے افضل ہوں۔ بڑے بڑے شجاع صحابہ کرام گزرے ہیں۔ آپ کبھی جنگ احد میں حضرت ابو دجانہ کا کردار پڑھیں، کیا جرأت اور کیا بہادری سے لڑے، لیکن کسی کی بہادری مولا امیر المومنین کی بہادری کو نہیں پہنچتی۔ اسی نہج البلاغہ میں جملہ آقا کا واللہ لو تظاہرت العرب علی قتال ما ولیت عنہم، خدا کی قسم پورا جزیرہ عرب پشت کے ساتھ پشت ملا کر علی کے مقابلے میں نکل آئے، خدا کی قسم علی انہیں پیٹھ نہیں دکھائے گا، پیٹھ نہیں دکھائے۔ میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں۔
وَلِيَسَبْعُونَ مَنْقَبَةً لَمْ يَشْرَكْنِي فِي أَحَدٌ مِّنْهُمْ، لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں۔ پہلی فضیلت، اول منقبۃ لی، میری پہلی فضیلت جس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں ہے، لم اشرک باللہ طرفۃ عین ولم اعبد اللات والعزیٰ، میں نے چشم زدن کے لیے نہ شرک کیا ہے نہ لات اور عزیٰ کی پوجا کی ہے۔ پھر لطف لیں، میری وہ فضیلت جس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں ہے، چشم زدن کے لیے بھی نہ شرک کیا ہے نہ لات اور عزیٰ کی پوجا کی ہے۔ اور دوستو یہی وجہ ہے، ساری دنیا صحابیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن کرم اللہ وجہہ صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات۔ کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی ہو، جس کے چہرے کو اللہ نے شرف بخشا ہو، یہ فضیلت صرف مولا امیر المومنین کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یہ آقا امیر المومنین کے امتیازات میں سے ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا علی لم یعبد صنما قط، واحد علی کی ذات ہے جس کی پیشانی کسی بت کے آگے نہیں جھکی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدر، یا آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ جانتے ہیں کہ تمام جزیرۃ العرب والے، چاہے یثرب والے تھے چاہے مکہ والے تھے، سب کے سب بت پرست تھے اور سب کے سب وہ مشرک تھے۔ 360 بت تو خانہ کعبہ میں پڑے تھے، لات منات عزیٰ حبل اس کے علاوہ ان کے بت تھے۔ میں نے پڑھا کہ سال کے دنوں کی تعداد کے برابر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر روز ایک نئے خدا کی پرستش، جیسے کہتے ہو نا کہ ہر روز نیا خدا ٹرائی کریں گے، تو اس لیے سال کے دنوں کی تعداد کے برابر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ مولا امیر فرماتے ہیں میں نے چشم زدن کے لیے بھی نہ شرک کیا ہے نہ لات و عزیٰ کی۔ اوشیاء امیر المومنین، 21 آقا کی شہادت کا دن گزرا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، میں عرض کرتا ہوں کہ ہر مومن کو جو مولا علی کا خودکشیہ کہلواتا ہے نا، اس کو کم از کم مولا علی علیہ السلام کا آخری وصیت نامہ یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے مولا نے آخری وقت ہمارے لیے کیا وصیتیں فرمائی۔ آپ پڑھ لیں وصیت نامہ، پہلی وصیت مولا امیر المومنین کی یہ ہے، اللہ تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، شرک نہ کر۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، اے میرا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اما الظلم فثلاثہ، فرماتے ہیں ظلم 3 طرح کے ہیں۔ ایک ظلم ایسا ہے جو توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، وہ ظلم ہمارے گناہ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے۔ دوسرا ظلم وہ ہے کہ جس کے حق میں ظلم ہوا، جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، وہ ہے اللہ کے بندوں پر ظلم، خدا کے بندوں کا حق برباد کرنا، ان کا حق کھا جانا، ان کے مال میں، ان کی ناموس میں، یہ ظلم وہ ظلم ہے جب تک وہ صاحب حق معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے۔ تیسرا مولا فرماتے ہیں اما الظلم الذی لا یغفر فہو الشرک، ایک تیسرا ظلم ہے جو اصلاً ناقابل معافی ہے اور وہ شرک ہے، شرک کی قطعاً معافی۔ اور سنیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں کی کثرت صاحبان ایمان کی نہیں ہے، لوگوں کی کثرت شرک کرنے والوں کی ہے، انسانوں کی کثیر تعداد وہ مشرکین کی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات سارے پڑھو، بلند آواز سے پڑھو ذرا،
اپنے ایک صحابی کو وصیت فرمائی تھی ایاک ان تشرک باللہ ولو قطعت او صلبت او احرقت بالنار، تلوار سے تمہارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، تمہیں آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا جائے، یہ سب کچھ برداشت کر لینا لیکن شرک نہ کرنا، لیکن شرک نہ کرنا، شرک سے بچنا۔ قرآن مجید میں دوستو دو مقام پر سورہ مبارکہ النساء میں یہ آیت ہے، اتنا حصہ دو آیات میں آیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، دو مقام پر یہ حصہ ہے۔ فرماتا ہے اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ جس کے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، شرک ناقابل بخشش گناہ، شرک سے بچنا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے چشم زدن پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ شرک کیا ہے نہ لات اور عزیٰ کی پوجا کی ہے۔ یہ وہ فضیلت تھی مولا امیر المومنین علیہ السلام کی، فرمایا کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اور کسی کے حصے میں نہیں آئی، اور یہ وہ فضیلت تھی کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور لشکر یزید کے سامنے جو رجز پڑھ، مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ان رجزیہ اشعار میں اپنے بابا کی اس فضیلت کو ذکر فرمایا۔ اجازت ہو تو مولا کے وہ میں چند اشعار سناتا ہوں۔ یزیدیوں کے سامنے مولا حسین کا رجز روز عاشور کا، من لہو جد کا جدی فی الورا او کا شیخی فانا ابن القمرین، فاطمۃ الزہرا امی و ابی قاسم القفر ببدر و حنین، عبد اللہ غلاما یافعا و قریش یعبدون الوثنین، یعبدون اللات والعزى معا وعلی صلی الی القبلتین۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا یزیدیو من لو جد کا جدی فی الورا، کون ہے کائنات میں میرے نانا جیسا جس کا نانا ہو، اور کون ہے کائنات میں میرے دادا جیسا جس کا دادا ہو، فَأَنَا ابْنُ الْقَمَرَيْن، میں حسین ہوں جو ایسے شمس و قمر کا بیٹا ہوں۔ فاطمۃ الزہرا امی، صلوات پڑھو سیدہ کی ذات پر۔ یزیدیو میری ماں فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، و ابی قاسم القفر ببدر و حنین، اور میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے بدر و حنین میں کفر کے پرخچے اڑائے۔ عبد اللہ غلاما یافعا و قریش یعبدون الوثنین، جس زمانے میں قریش بتوں کی پوجا کر رہے تھے میرا بابا علی بچپن سے اللہ کی عبادت کر رہا۔ عبد اللہ غلاما یافعا، سامعین گرامی اگلا جملہ سننا، جس زمانے میں قریش یعبدون اللات والعزى، جس زمانے میں قریش لات اور عزیٰ ان دو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، علی صلی الی القبلتین، میرا بابا علی دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کر۔ میں نے چشم زدن کے لیے بھی شرک نہیں کیا اور بت پرستی نہیں کی۔ سامعین گرامی قدردان بیٹھے ہو، لطف لینا جملے کا۔ جس معاشرے میں بت پرست رہتے تھے، بت تراش بھی اسی معاشرے میں رہتے تھے، اور بت فروش بھی اسی معاشرے میں رہتے تھے۔ ظاہر ہے جس معاشرے میں بت پرستی ہوگی تو بت بنانے والے بھی تو وہیں ہوتے ہیں، اور بت بیچنے والے بھی۔ یہ درباروں پہ جائیں نا تو چادریں چڑھائی جاتی ہیں، وہاں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، وہاں سیرے گانے گانیاں یہ تقسیم ہوتی ہیں۔ ہاں تو وہ ساری چیزیں جو دربار سے متعلقہ ہیں وہی بازار لگے ہوتے ہیں باہر، وہیں سے چادریں ملتی ہیں نہیں ملتی، وہیں سے وہ سیرے گانے بھی ملتے ہیں، وہیں سے وہ مکھانے اور وہ کیا جی ہاں جی جو وہاں تقسیم ہوتی ہے، نہیں وہ مٹھائی بھی وہیں سے ملتی ہے، یہ لال پیلے دھاگے بھی وہیں سے ملتے ہیں جو بہت سارے مومنین نے بھی ہاتھوں میں جوانوں نے باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ تو جس معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی معاشرے میں بنتی بھی ہے، وہیں ملتی بھی ہے۔ قدردانوں جملہ کہنے لگا ہوں، جس معاشرے میں بت پرست رہتے تھے، جس معاشرے میں بت فروش رہتے تھے، جس معاشرے میں بت تراش رہتے تھے، اسی معاشرے میں بت شکن کا پیدا ہونا یہ رسول اللہ کی تربیت کا کمال تھا۔
اسی معاشرے میں بت شکن کا پیدا ہونا یہ رسول اللہ کی تربیت کا کمال ہے۔ اور دوستو یقین کرو بت توڑنا آسان کام نہیں ہے، بت توڑنا بہت مشکل کام ہے۔ کسی دے خدا نو مارنا، اچھا قرآن میں اللہ فرماتا ہے کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہشات نفس کو خدا بنایا ہوا ہے؟ یہ خواہشات نفس کے بھی بت ہوتے ہیں، یہ انا کے بھی بت ہوتے ہیں، کوئی بھی بت توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ بس میں تو سمجھا تھا کہ اس جملے پہ آپ دعات دیں گے۔ بت ہاں لوگ انا کی پرستش کرتے ہیں یا نہیں؟ انا کے بت کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں؟ انا کو نہیں توڑتے۔ شیعت داؤ پہ لگ جائے، ایمان پہ حرف آ جائے، اپنی انا نہیں توڑنی۔ ہاں جی اپنی او بھائی بت توڑنا بڑا مشکل کام، یقین کریں بڑا مشکل کام۔ میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، آپ لطف لیں گے۔ قرآن کہتا ہے جب مکہ فتح ہوا نا، فتح مکہ کے بعد یہ صورت آئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ کی طرف سے کامیابی آ گئی، اور وہ کامیابی کیا تھی محبوب؟ آپ نے دیکھا مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے تھے، فوج در فوج۔ پہلے ایک بندہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا، مکہ فتح ہونے کی دیر تھی کہ پورے کا پورا خاندان آتا تھا، پورے کا پورا قبیلہ آتا تھا، پوری کی پوری بستی آتی تھی اور کلمہ پڑھ رہے تھے اور سرکار کا دین قبول کر رہے تھے اور اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ کتنی بڑی کامیابی! توجہ، ایک طائف کے قبائل میں سے ایک قبیلہ آیا رسول اللہ کے پاس، عرض کرنے لگوں کہ بت توڑنا بڑا مشکل کام۔ ایک قبیلہ آیا، یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، دین آپ کو قبول کرتے ہیں، لیکن مشروط طور پر قبول کرتے ہیں، ہماری 3 شرطیں۔ سرکار نے فرمایا اپنی شرطیں بیان کرو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلی ہماری شرط یہ ہے کہ ہمیں مزید 1 سال تک بت پوجنے کی اجازت دی جائے۔ تو اسے سواد نہیں لیا اس شرط؟ آئے ہیں مسلمان ہونے، آئے ہیں کلمہ پڑھنے، اور شرط یہ ہے کہ ہمیں مزید 1 سال تک بت پوجنے کی اجازت دیجیے۔ ایک سال تک بت پوجنے کی یہ ہماری پہلی شرط۔ ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ رکوع سجود ہم نے نہیں کرنا، کہ نماز ہم نے کوئی نہیں پڑھنی۔ تیسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہم بت نہیں توڑیں گے، آپ ہمیں مجبور نہیں کریں گے، ہم اپنے ہاتھوں سے بت۔ سن لی شرطیں؟ اب آقا کا جواب سنو۔ سرکار نے فرمایا دیکھو لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، تم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا ہے، تم نے اپنی مرضی سے کلمہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھو میرا کلمہ پڑھ لینے کے بعد تمہیں 1 لمحے کے لیے بھی بت پوجنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھو نا کتنی منطقی بات تھی آقا کی۔ بھی کلمہ تم نے کیا ہے؟ شہادتین، قرار شہادتین کرنا ہے نا۔ پہلی شہادت کیا دینی تم نے؟ گواہی پہلی کیا دینی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، میں اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا۔ گواہی تم نے یہ دینی ہے، سجدہ پھر بتوں کو کرنا ہے، پھٹے منہ تمہارا کلمہ پڑھنے کو۔ کیا کلمہ پڑھا تم نے؟ کیا گواہی دی تم نے؟ گواہی تو تم یہ دے رہے تھے کہ میں اللہ کو لائق عبادت جانتا ہوں اور سجدہ پھر بتوں کو کرنا ہے، تو تمہارا عمل تمہارے کلمے کے خلاف ہے، لہٰذا 1 لمحے کے لیے بھی بت پوجنے کی اجازت تمہیں نہیں دی جائے۔ آپ تھوڑا سا ادھر روک لو، اتنا تنگ ہو کے گردن موڑ کے دیکھ رہے ہیں نا، آسانی ہو جائے گی۔ اچھا دوسری شرط، اب سننا، لطف لینا۔ دوسری شرط تم کہتے ہو کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، اگر اجازت دینا تو علامہ ملک اعجاز حسین صاحب قبلہ نے جو نبی پاک کے جواب کا اپنی پنجابی میں ترجمہ کیا، اللہ انہیں صحت دے، ہاں جی ان کی شخصیت سے تو واقف ہے نا۔
جو انہوں نے کہا نا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، یہ رکوع سجود والا کام ہم سے نہیں ہوتا، اللہ کے رسول نے فرمایا تسی ہوندے کون ہو بغیر نماز دے مومن بنن والے؟ ہاں آقا کا جملہ تھا لا خیر فی دین لیس فیہا صلاۃ، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے، اس دین میں خیر نہیں ہے جس میں رکوع و سجود نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمْ الصَّلَاةُ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی چہرہ ہوتا ہے، تیرے دین کا چہرہ یہ نماز ہے۔ تمہارے دین کا تمہارے دین کا چہرہ، پھر جملہ کہے تو اجازت دیں تو سرکار نے فرمایا تسی ہوندے کون ہو بغیر نماز دے مومن بنن والے؟ الصلاۃ عماد الدین۔ اور فرمایا جہاں تک تیسری شرط کا تعلق ہے، تم کہتے ہو کہ ہم بت نہیں توڑیں گے، فرمایا میں اس شرط پر تم سے سمجھوتا کر سکتا ہوں، میں تمہیں بت توڑنے پر مجبور نہیں کروں گا، اللہ نے ایک ہستی خلق فرمائی ہے، یہ بت توڑنے والا کام میرا بھائی علی کرے گا۔ توجہ ہو رہی حضرات؟ تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ بت توڑنا کوئی آسان کام ہے، آسان کام نہیں ہوتا، بت توڑنا بڑا مشکل کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تاریخ انسانی میں، اور حضرت ابراہیم کو سزا کیا سنائی؟ آگ میں جلا، زندہ آگ میں۔ جو حضرات زیارات گئے ہیں نا جی ہلا کے اطراف میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا مقام بھی وہیں پر ہے، اور تھوڑے فاصلے پر وہ راکھ آج بھی ٹیلے کی صورت میں موجود ہے، ایک پہاڑی بنی ہوئی ہے۔ آپ تصور کریں صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، جو راکھ آج بھی ایک پہاڑی کی شکل میں ہے، کتنی بڑی آگ ہوگی جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے تیار ہوئی۔ ایک لمبا عرصہ تو صرف لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، مرنے والے وصیت کر کے جاتے تھے میرے اتنے پیسوں سے ابراہیم کے جلانے کے لیے لکڑیاں وہاں جمع کروا دیں۔ یہ حالات آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، فرعون بھی انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، نمرود بھی انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا تھا، ذرا سنیے بڑی خوبصورت حدیث ہے، سرکار نے فرمایا تھا جتنے طاقت جتنے وسائل فرعون کو حاصل تھے اتنے میری امت کو حاصل ہو جائیں، ہر بندہ ہی فرعون بن جائے گا۔ اب تو فرعون والے وہ وسائل لوگوں کے پاس ہے نہیں، فرعون دنیا بنی ہوئی ہے، ہاں جی دنیا پھر بھی فرعون بنی ہوئی ہے۔ آقا کا فرمان ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، اگر فرعون والے ساری طاقت سارے وسائل لوگوں کے پاس آ جاتے ساری دنیا ہی فرعون بن جاتی۔ ہن بھی ہیں انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا اس نے بھی، نمرود نے بھی۔ اچھا جب اتنی بڑی آگ جب جلائی گئی نا، آگ یقین فرمائیے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، میلوں تک تپش جا رہی تھی۔ اب جب میلوں تک تپش گئی نا، اب وہ موقع ہے، نمرود پریشان ہو گیا، اتنی بڑی آگ ہے تو اس آگ میں ابراہیم کو ڈالے گا کون؟ جو آگ میں ڈالنے جائے گا وہ تو خود جل جائے گا۔ قدردانوں جملہ کہنے لگے یہ وہ موقع تھا جہاں نمرود دعوی خدائی کے باوجود پریشان نظر آتا تھا، ابراہیم عبد خدا ہوتے ہوئے مطمئن نظر آتا عبد خدا ہوتے ہوئے مطمئن نظر آتے تھے۔ کائنات عالم منجنیق ابلیس نے مشورہ دیا تھا، منجنیق بنائی گئی، منجنیق میں جناب ابراہیم کو بٹھا کے دور سے آگ کی طرف اچھالا جانا تھا، دھکا دیا جانا تھا۔ کائنات عالم میں کوہرام مچ گیا جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا گیا، پرندے فضاؤں میں تڑپنے لگ گئے، حوران جنت جنت میں بے قرار ہو گئی، ملائکہ سے تسبیح خدا چھوٹ گئی، جبرائیل سید الملائکہ تڑپ کے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتا ہے، ہر مخلوق کی زبان پر یہی بات تھی، پروردگار تیرا خلیل آگ میں جلے گا، تیری توحید کا علم بلند کرنے والا آگ میں جلے گا،
سید الملائکہ جبرائیل تڑپ کے کہتے پروردگار مجھے اجازت دے میں جاؤں تیرے خلیل کی مدد کے لیے۔ ارشاد ہوا میری طرف سے اجازت ہے۔ جبرائیل بڑی تیزی سے بڑی سرعت کے ساتھ زمین پہ آئے، لیکن کب پہنچے؟ منجنیق سے اچھال دیا گیا آگ کی طرف، ابھی آگ تک نہیں پہنچے، اسی اسنا میں اسی راستے میں تیزی سے جبرائیل آئے اور آ کے عرض کہ اللہ کا خلیل مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا نعم اما الیک فلا، مدد چاہیے لیکن تیری نہیں۔ نعم اما الیک فلا، مدد چاہیے لیکن تیری نہیں۔ جبرائیل تڑپ کے کہتا ہے اللہ کا خلیل پھر جس کی مدد کی ضرورت ہے اس سے مانگ لیجیے۔ خلیل الرحمن نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، آپ کا مالک کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے جواب دے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضرت محمد علیہ محمد بلند ترین صلوات۔ جناب اربی نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، مدد تب مانگتا اگر میری حالت سے واقف نہ ہوتا۔ اس کا میری حالت سے واقف ہونا مجھے مجبور کرتا ہے۔ میں تو اس کی رضا کا پابند ہوں، میں تو اس کی مرضی کا بندہ ہوں۔ وہ جلانا چاہے ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے، بچانا چاہے تو ساری طاقت اسی کے پاس۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہو گئی حضرات گرامی؟ بس پھر کیا ہوا؟ نمرود یہی کر سکتا تھا نا، آگ میں ڈال سکتا تھا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے، ارشاد پروردگار ہوا فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بردن کے بعد سلامن نہ فرماتا تو وہ اتنی سرد ہو جاتی گلیشیئر کی طرح، اس سے بھی زیادہ جو سردی ناقابل برداشت ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا بردن و سلامہ، اذیت والی ٹھنڈک نہ ہو، سلامتی والی ٹھنڈک۔ جی اس لیے اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اچھا نمرود کی جو بیٹی تھی نا، وہ محل کی چھت پر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کا گلزار ہونا، چھت سے اتری باپ کے سامنے آ کے کہتی میں رب ابراہیم پر ایمان لے آئی، میں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں نے چشم زدن کے لیے شرک نہیں کیا، اور شرک کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اللہ کے غیر کو بندہ سجدہ کرے۔ او بھائیو، اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا یہ شرک کا سب سے بڑا مظہر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حیدر کرار علیہ السلام نے بت شکنی فرمائی۔ اور خانہ کعبہ میں جب مکہ فتح ہوا، خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے تھے، یہ امیر المومنین علیہ السلام نے توڑے۔ کہ باقی لات منات عزا اس کے علاوہ تھے۔ لات یہ سفید پتھر کا بت تھا، اہل طائف اس کی پوجا کرتے تھے۔ منات سیاہ پتھر کا بت تھا، مورتی تھی، یہ یسرب والوں کا بت تھا، اس کا طواف کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کا حج مکمل ہوتا تھا۔ عزا یہ ان کا بت تھا، مکہ والوں کا بت تھا۔ حبل یہ مکہ والوں کا بت تھا۔ خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے توڑ دیے۔ ان کے بڑے خداؤں میں ایک حبل تھا، وہ بچ گیا۔ یہ انسانی شکل کا بت تھا، پیتل اور تانبے کا بنا ہوا بت تھا۔ یہ تھا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا، میخوں سے گاڑا گیا تھا۔
جنگ احد میں ابو سفیان اسی حبل کو اونٹ پر باندھ کر لاد کر میدان میں لے گیا تھا، اور اسی جنگ میں پھر اس کا ایک بازو ٹوٹ گیا حبل کا، اور پھر ان مشرکین نے وہ سونے کا بنا کے لگوایا، ان کا خدا تھا۔ توجہ کیجئے گا، مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے، اور مشرک اور کافر اولو حبل کا نعرہ بلند کرتے تھے، ہمارا حبل بلند و بالا ہے۔ اور دوسری جنگ تھی، بدر پہلی جنگ تھی۔ غزوہ بدر میں کفار کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل عزہ کو اونٹ پر باندھ کر لے گیا تھا ساتھ، اپنے خدا کو اونٹ پر باندھا ہوا رسوں سے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو ہماری مدد کرے گا۔ الحمدللہ صاحبان معرفت بیٹھے ہو، علم علماء دوست بیٹھے ہو۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے ایک بڑا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کفر کے خداؤں میں 3 عیب تھے، کفر کے خداؤں میں 3 عیب تھے۔ پہلا عیب یہ تھا کوئی بنائے تو بنے، دوسرا عیب یہ تھا کوئی بٹھائے تو بیٹھیں، تیسرا عیب یہ تھا کوئی ماننے والا ہو تو خدائی چلے۔ کفر کے خدا محتاج، ہمارا خدا بے نیاز۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اور اگلا جملہ انہوں نے کمال کا لکھا، اللہ خود بھی صمد ہے، اور جن ہستیوں کو اللہ نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے کائنات میں بھیجا انہیں بھی صفت صمدیت کا مظہر بنا کے بھیجا۔ محمد و آل محمد بھی نہ کسی کے بنانے کے محتاج، نہ کسی سقیفہ کے محتاج، نہ کسی کے بٹھانے کے محتاج، نہ کسی کے ماننے کے محتاج۔ اور یہی وجہ جب ظاہری خلافت ملی نا آقا امیر المومنین علیہ السلام کو، ایک مولا کے صحابی ہیں، کیا کمال کے صحابی تھے، صعصع بن سہان، شاعر تھے، قادر الکلام، خطیب توانا، ایسا فصیح و بلیغ انسان تھا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں صعصع کی عظمت کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ خطیب منبر سلونی امیر المومنین علیہ السلام صعصع سے خواہش کرتے تھے، صعصع تو خطبہ پڑھ، علی بیٹھ کے تیرا خطبہ سے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی تو آقا امیر المومنین علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور وہاں جا بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، تو مجمع میں خسر پھسر شروع ہو گئی۔ چونکہ جب نبی کریم کی زندگی میں پہلی بار منبر بنایا گیا، پہلے نبی کریم ایک کھجور کے ایک تنا تھا، اس کے ساتھ سہارا لے کے خطبہ دیتے تھے۔ جب صحابہ نے محسوس کیا کہ آقا تھک جاتے ہیں تو پہلی مرتبہ 3 زینوں والا منبر بنایا گیا۔ تاریخ کا حصہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب رسول اللہ منبر پر جلوہ فروز ہوئے، اس کھجور کے تنے سے بلک بلک کے رونے کی آوازیں آئی تھیں۔ اللہ اکبر! اس کا معنی یہ ہے کہ اس خشک تنے کو بھی عرفان رسالت تھا۔ وہ تنا تھا بظاہر کھجور کا خشک، لیکن اس کو یہ احساس تھا کہ پہلے رسول اللہ میرے سہارے کھڑا ہوتے تھے، آج پیغمبر مجھے چھوڑ کے منبر پہ جا بیٹھے، لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ سرکار منبر سے اترے، اس کھجور کے تنے کو یوں جیسے انسان کسی بچے کو اپنے دامن سے لگاتا ہے، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، یوں رسول اللہ اس خشک تنے کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے دامن میں لیا، اور پھر یوں جیسے شفقت کا ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ فرمایا میں تجھ سے جدا نہیں ہوں، تو میرے ساتھ ہے، تو جنت میں بھی میرے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ رسالت کا وفادار ہو نا، بے جان بھی ہو تو جنت میں ساتھی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات بلند آواز۔ تو وہ جو منبر بنا وہ 3 زینوں والا منبر تھا۔ پہلا صاحب جب آئے نا سرکار کے بعد، تو وہ احترام رسالت میں ایک زینہ نیچے بیٹھتے تھے، دوسرا پہلے کے احترام میں ایک زینہ اور نیچے، تیسرا دوسرے کے احترام میں ایک زینہ اور نیچے۔ امیر المومنین کو جب خلافت ملی تو مولا امیر المومنین وہاں جا بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔
اور فارسی میں لفظ جانشین کہتے ہی اسی کی، جو جس کی جگہ پر بیٹھے وہی اسی کا جانشین ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات۔ اب جب اس جگہ بیٹھے نا تو مجمع میں خسر پھسر شروع ہو گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا شور ہے؟ کسی نے جرت کر کے کہا یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، نبی کریم کی جگہ پہ آپ جا بیٹھے۔ امیر المومنین نے ممبر پہ ہاتھ مارا، ایھا الناس حاصل خشبہ، لوگوں یہ ممبر لکڑی کا ممبر ہے، آج اس ممبر پر وہاں بیٹھنا جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے تمہیں گوارا نہیں۔ فتح مکہ والے دن کہاں تھے؟ میرے قدم مہر نبوت کی سواری کر رہے تھے۔ ساسا بن سہان اٹھا، اس نے امیر المومنین کی شان میں فی البدی قصیدہ پڑھا اور اس کا ایک مصرع تھا، یا علی ما زانتک الخلافت بل زینت الخلافہ۔ یا علی خلافت نے آپ کی عزت کو نہیں بڑھایا، آپ نے خلافت کی عظمت کو چار چاند لگایا۔ بات لمبی ہو گئی تو بدر کے میدان میں ابو جہل جو تھا یہ عزہ کو اونٹ پر باندھ کر لے گیا ساتھ۔ لشکر کفر و اسلام کا آمنا سامنا ہوا تو یہ مشرک نعرہ لگاتے تھے، نحن نحمل عزہ ولا عزہ لکم، مسلمانوں دیکھو ہمارے پاس عزہ ہے اور تمہارے پاس کوئی عزہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف ایک شعار نہیں تھا، ایک نعرہ نہیں تھا، ایک نفسیاتی وار تھا مسلمانوں کے خلاف، اور وہ وار یہ تھا کہ ادھر بھی مسلمانوں میں سارے وہی تو تھے جو کل تک کسی عزہ کو سجدہ کرتے رہے تھے، آج وہ پرانا یار سامنے آ گیا، دیکھو ہمارے پاس عزہ ہے اور تمہارے پاس کوئی عزہ۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ مشرک اور کافر نعرہ لگا رہے ہیں لیکن ہماری طرف سے نعرے کا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ نبی کریم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا، فرمایا یا علی جاؤ مشرکین کے نعرے کا جواب دو۔ کیا جواب دو؟ جواب نہ پیغمبر نے پڑھایا نہ سکھایا۔ امیر المومنین لشکر کفر کے سامنے آیا، وہ نعرہ لگا رہے تھے نحن نحمل عزہ ولا عزہ لکم۔ امیر المومنین نے نعرہ بلند کیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، کافرو اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ کافرو اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا، مشرکو اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا۔ اجازت دو لفظ بدل کے کہوں، جس کا کوئی مولا نہیں ہوتا وہی کافر ہوتا۔ سامعین گرامی، بدر کا جو مارکہ تھا یہ پہلا مارکہ حق و باطل تھا، کفر اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ بدر کے میدان میں علی علیہ السلام نے اللہ کو مولا کہا، پھر وہ کریم کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ پھر جب غدیر کا میدان آیا اللہ نے علی کو مولا بنایا، رسول اللہ نے بازو بلند کر کے دکھایا اور زبان سے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یا علی، میں مولا اسی کا ہوں، علی جس کا مولا۔ جزاکم اللہ خیر۔ خانہ کعبہ کے اندر والے بت مولا امیر علیہ السلام نے پاش پاش کر دیے، حبل بچ گیا، کعبہ کی چھت پر تھا۔ مولا امیر المومنین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ حبل بچ گیا ہے، خانہ کعبہ کی چھت پر ہے، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا وہاں تک، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا یا علی کرنا کیا ہے، آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو، یا علی آؤ میرے شانوں پہ سوار ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ نے شانوں پہ اٹھایا۔ یقین کیجئے ایک بڑا خوبصورت جملہ تاریخ کا، مجھے تو بڑا ہی سرور آتا ہے یہ پڑھتے ہوئے، آپ بھی لطف لیں گے۔ جب مولا علی کو اٹھایا نا رسول اللہ نے شانوں پر، سرکار نے فرمایا یا علی خود کو کس بلندی پر محسوس کر رہے ہیں، یا علی خود کو کس بلندی پر محسوس کر رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ آپ کے شانوں کی بدولت علی اتنا بلند ہو گیا ہے میں آسمان چھو سکتا۔ صاحب شجرہ توبہ لکھتے ہیں کہ پیتل اور تانبے کا بت تھا،
پیتل اور تانبے کا بت تھا، جب حیدر کرار کی ضرب پڑتی تھی تو یوں ٹوٹتا تھا جیسے کانچ اور شیشے کی کوئی شے ٹوٹتی ہے۔ امیر المومنین اس بت کو توڑ رہے تھے۔ محدث دہلوی کے جملے لطف لینا۔ محدث دہلوی نے لکھا کہ سرکار کے لب متحرک ہوئے اور فرمایا یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق می کنی و خوشا بحال من کہ بار حق می کشم۔ اے علی تجھے بھی مبارک ہو، اے علی مجھے بھی مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مصروف ہے، مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا، مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بت صاف کر دیے، اللہ کے گھر کا قبضہ چھڑا کے مولا علی نے دیا ہے۔ ہاں جی، بس آخری بات ہے باب فضائل کی۔ وہ ایک منقبت بڑی وائرل ہوئی، جوانوں کو ساری یاد ہے، تو اس کا ایک شعر بڑا خوبصورت ہے۔ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی بت توڑے، مولا حسین علیہ السلام نے بھی بت توڑے، لیکن باپ بیٹے کے بت توڑنے میں بڑا فرق ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے بے جان بت توڑے تھے، امام حسین علیہ السلام نے جاندار بت توڑے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جاندار بت توڑے تھے۔ بس باب فضائل کی آخری بات اور 2 جملے ذکر مصیبت کا، میرا بیان تمام ہوا۔ یہ روایت میں نہیں سناؤں گا نا مومنین کرام تو میں سمجھوں گا میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ مرحوم مجلسی نے، علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار میں اس روایت کو ذکر کیا کہ جب خانہ کعبہ کے اندر والے بت مولا علی علیہ السلام نے توڑ دیے اور حبل بچ گیا، خانہ کعبہ کی چھت پر تھا، ایک دراز قد صحابی رسول اللہ کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ جو حبل بچ گیا ہے اس کو توڑنے کی اجازت مجھے عطا کریں، اس کو میں توڑتا ہوں، یہ شرف مجھے بخشیں۔ نبی کریم نے فرمایا ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ، فرمایا جو پوجتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا، جو پوجتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا۔ بت پرست کبھی بت شکن نہیں ہوتا، بت شکن وہ ہوتا ہے جو کرم اللہ وجہہ ہو۔ میں نے چشم زدن کے لیے بھی نہ شرک کیا ہے، نہ لات اور عزا کی پوجا کی۔ بس صرف 2 جملے ذکر مصیبت کے۔ سامعین گرامی جانتے ہیں جنگ خیبر یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور خیبر میں جو یہودی رہتے تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ یہ مارا بنتر حارث جتنے یہودی پہلوان تھے سب مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے، اور یہ 2-4 یہودی نہیں مرے خیبر میں، 950 یہودی قتل ہوا خیبر میں۔ خیبر کے فاتح مولا امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ خیبر فتح ہو گیا، یہودی عورتیں قید کر لی گئیں، یہودی عورتیں کنیزیں بنا لی گئیں۔ ان کنیزوں میں اسی حیی بن اخطب سردار کی بیٹی تھی صفیہ، جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی۔ 17 سال اس کی عمر تھی، یہودیوں کی شہزادی تھی۔ جناب بلال حبشی جب یہودی عورتوں کو قید کر کے لائے نا رسول اللہ کی خدمت میں، اور سرکار کی جب صفیہ پر نگاہ پڑی تو دیکھا رو رو کے اس کی آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ اس کا زخمی ہے۔ سرکار نے پوچھا صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہتی نہیں اللہ کے رسول مجھے کسی مسلمان نے کچھ نہیں کہا۔ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میرے چہرے کو خراشا،
نبی کریم نے ناراض ہو کر فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جاتا ہے، کسی اور راستے سے لاتا۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ خیبر میں ایک یہودی کی بیٹی کا بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا گوارا نہ ہوا، یا رسول اللہ آپ کربلا میں ہوتے، 11 محرم آپ کی بیٹیاں تھیں جنہیں بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا۔ اللہ گواہ ہے جب مقتل سے گزرا ہے نا قافلہ نبی زادیوں کا، بھائی کا بے گور و کفن لاشا دیکھا، میری آقا زادی نے اونٹ بیٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے اتری علی کی، اور میرے آقا سجاد علیہ السلام کی جب نگاہ پڑی نا بابا کے بے گور و کفن لاشے پر، چہرے پر زردی موت کی چھا گئی، احتضار کی حالت طاری ہو گئی۔ میری آقا زادی کو بھائی بھول گیا، دوڑ کے سید سجاد کے قریب آئیں، فرمایا یا بنیا مال یا را کا تجود بے نفسک، سجاد بیٹا سنبھال اپنے آپ کو، کیا ہوا؟ یا بقیت الماضین، او میرے اسلاف کی یادگار، یا بقیت اخی و ابی و جدی، او میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا، او میرے بابا علی کی یادگار، او میرے نانا رسول اللہ، یا سمال الیتامہ و عصمت الاراملی، او یتیموں کا آسرا سجاد، بیواؤں کا سہارا سجاد۔ سید سجاد عرض کرتے بھوپی اماں وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے جو اپنے باپ کو دفن بھی نہ کر سکے، وہ میرے ساتھ نجس لاشیں دفن کر رہا ہے، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن خاک کربلا پر پڑا۔ اس وقت میری آقا زادی نے حوصلہ دیا، سجاد بیٹا گھبرا نہیں، دل چھوٹا نہ کر، میں نے اپنے بابا سے نانا سے کربلا کے سارے حالات سن رکھے ہیں، اللہ نے قوم سے وعدہ لیا ہے جو قوم ہماری شہیدوں کو دفن کرے گی۔ سجاد بیٹا میں نے نانا سے سن رکھا ہے تمہارے بابا کی قبر بنے گی، تمہارے بابا کی قبر پر علم نصب ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے مومن آئیں گے تیرے بابا کی قبر کی زیارت کے، ہمارے شہید بھی دفن ہو جائیں گے۔ آپ صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔